روز یہ خبریں آتی ہیں کہ طالبان نے افغانستان میں اتنے اضلاع پر قبضہ کر لیا اور اب وہ کابل پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو۔ افغانستان میں کل 34 صوبے ہیں اور ان صوبوں کو آگے اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ولسوالی کہا جاتا ہے۔ ہر ولسوالی میں کئی دیہات شامل ہیں۔ صوبہ پکتیا جو پاکستان کی سرحد سے جڑا ہوا ہے، اس صوبے کا کل رقبہ پاکستان کے ضلع اٹک سے کم اور اس صوبے کے 13 اضلاع ہیں۔ اس صوبے کے مرکزی شہر یعنی گردیز کے علاوہ کسی ضلع کا نام کسی پاکستانی کے علم میں نہیں ہوگا۔ یہی حال افغانستان کے دیگر صوبوں کا ہے۔ مثلاً ننگرہار صوبہ پاکستان کے تورہم سمیت ایک بڑی سرحد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس صوبے کا رقبہ پاکستان کے ضلع راولپنڈی سے کچھ تھوڑا سا ہی زیادہ ہے اور ننگرہار صوبے کے 23 اضلاع ہیں، مگر ننگرہار صوبے کے مرکزی شہر جلال آباد کے علاوہ کسی ضلع کا نام شاید ہی آپ نے سنا ہو یا آپ کو پتا ہو۔ صوبہ کابل کا رقبہ راولپنڈی سے بھی کم ہے۔ اس صوبے کے 15 اضلاع ہیں اور اس کے مرکزی شہر کابل کے علاوہ اس کے دیگر کسی شہر یا ضلع کا نام بیشتر لوگوں کے علم میں نہیں۔ اب جب عالمی میڈیا کے بڑے ستون اور پاکستانی میڈیا یہ خبریں دے رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان نے اتنے اضلاع پر قبضہ کر لیا، تو لوگ ان اضلاع کو بھی پاکستانی اضلاع مثلاً فیصل آباد، پشاور، لاہور، راولپنڈی وغیرہ کی طرح کے اضلاع ہی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے صوبوں کے بیشتر اضلاع چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں جو کچھ دور دراز دیہات اور غیر آباد علاقوں پر مشتمل ہیں اور ان میں بیشتر اضلاع مرکزی شہر سے بھی دور ہیں۔ ان اضلاع کے مرکزی سرکاری دفتر جسے میونسپل کمیٹی کہہ لیجیے میں 10 سے 15 سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو وہاں سرکاری امور سر انجام دیتے ہیں اور سیکورٹی کے لیے 2 سے 10 پولیس والے بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ ضلع دہشت گردوں کے خطرے سے دوچار ہوں تو وہاں پولیس کے ساتھ 5-10 تک فوجی بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ بیشتر اضلاع انتہائی دشوار گزار ایریاز میں ہیں۔ طالبان نے ابھی تک کسی شہر یا صوبے پر قبضہ نہیں کیا، نہ ہی کسی صوبے کے مرکزی شہر کے قریب پہنچے ہیں۔ کابل تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ طالبان نے جتنے بھی قبضے یا حملے یا قتل و غارت کری کی ہے وہ افغانستان کے دور دراز کے اضلاع میں کی ہے جو یا تو پاکستانی سرحد کے قریب ہیں یا انتہائی دشوار گزار اور دور دراز ہیں۔ پاکستانی شہر پارا چنار کے قریب افغانستان کے صوبے پکتیا کے ایک سرحدی ضلع پر طالبان نے اگر قبضہ کیا تو یہ ضلع صوبہ پکتیا کے مرکزی شہر گردیز سے 100 کلومیٹر دور ہے اور گردیز سے ضلع تک پہنچنے کا راستہ انتہائی دشوار گزار پہاڑوں میں سے ہے، جو اتنا دشوار گزار ہے کہ گاڑی پر وہاں تک پہنچتے 6 سے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مگر میڈیا والے نقشے میں ضلع کو کابل سے نزدیک دکھا کر یہ شور مچائیں گے کہ طالبان کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح جب طالبان پاکستان کے مینگورہ سوات پر قابض ہوئے تو کچھ عالمی اخبارات نے پاکستان کا نقشہ دکھایا اور بتایا کہ مینگورہ سوات تو اسلام آباد کے بہت قریب ہے اور طالبان عنقریب اسلام آباد پر قابض ہونے والے ہیں۔ افغانستان کے طالبان کو امریکہ، ایران، پاکستان سمیت دیگر طاقتوں کا ساتھ بھی حاصل ہے اور دنیا بھر کا میڈیا بھی ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔
اور افغان عوام کے حوصلے پست کرنے میں بھی کوشاں ہے، اور اس بار طالبان بہت جدت سے میدان میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود افغان عوام انہیں اتنی آسانی سے آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ اس بار حالات 80 یا 90 کی دہائی والے نہیں ہیں۔ اس بار پختیا ہوس سمیت پورے افغانستان سے طالبان کے خلاف ایک بھرپور عوامی مزاحمت موجود ہے، جو اس طالبان نامی سرمایہ داری اور سامراج کی کٹ پتلی مذہبی افریت کو جس طرح ممکن ہوا روکے گی۔